نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورہ مریم آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ مریم سے کر رہے ہیں۔ سورہ مریم مکی سورت ہے اور اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ کہف کا ہے جو اس سے پچھلی سورت تھی۔ سورہ مریم کے حوالے سے جو ایک بہت اہم ہمارے تک روایت پہنچتی ہے کہ ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی، مسلمانوں نے جو حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو وہاں پہنچ کر جو وہاں کا بادشاہ تھا، چونکہ وہ کرسچن تھا، عیسائی بادشاہ تھا، نجاشی اس کا نام تھا، تو ان کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم تلاوت کی، اور جب نجاشی نے اس تلاوت کو سنا، اس سورت کو سنا، تو اس کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی، یعنی وہ اتنا رویا، اس کی مطلب مسلسل آنسو بہتے رہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ قرآن جو محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہو بہو ویسا ہی ہے جیسا کلام عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، اور یہ سب ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں۔ سورہ مریم اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور سے حضرت مریم علیہ السلام کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کس حالت میں آپ نے کنسیو کیا تھا اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور جیسا مکی صورتوں کا سٹائل ہے کہ اس صورت میں بھی جو سابقہ امتیں ہیں اور سابقہ انبیاء کرام ہیں، ان کی اپنی امتوں کے ساتھ ڈیلنگ خاص طور سے اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ لیکن حضرت زکریا کا واقعہ شروع میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی باپ بیٹے کا۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے تو ماں بیٹے کا تذکرہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ جو ڈیلنگ تھی یا ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا، اگین وہ باپ بیٹے کا۔ تو گویا اس میں سے ہم اپنے لیے پیرنٹنگ کی جو اصول ہیں اور بچوں کی تربیت کے جو اصول ہیں وہ بھی لے سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کاف ہے یا عین صاد، حروف مقطعات جن کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر رحمت ہے آپ کے رب کی جو اس نے کی اپنے بندے پر جس کا نام زکریا تھا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اس وقت کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپ کے چھپ چھپ کے۔ اور یہ کیوں چھپ چھپ کے پکارا انہوں نے؟ کیونکہ حضرت زکریا جو ہیں وہ کافی بزرگ تھے اور بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی ان کی، تو انہوں نے جب اپنے پاس حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی، کفالت ان کی انہوں نے کی، یہ خالو تھے حضرت مریم کے، اور یہ یاد رہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پیدائش سے پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کے رستے میں وقف کر دوں گی۔ پھر اس طرح زکریا علیہ السلام کے پاس ان کی کفالت پہنچ گئی، سارا واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے یہ دیکھا کہ مریم کے پاس جو ہے بغیر موسم کے بڑا تازہ پھل آ جاتا ہے، اور کوئی بظاہر یعنی وسیلہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کون لے کر آیا ہے، اور بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ملاحظہ کی، تو وہ اس ساری سچویشن سے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارنا شروع کر دیا۔ اور کیسے دیکھیے اللہ کے ساتھ ان کی جو بات چیت چل رہی ہے، قال رب انی وہن العظم منی، کہنے لگے میرے اللہ بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا ہے نا، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بھڑکنے سے مراد یہ کہ رنگ بدل گیا ہے نا بالوں کا، سارے سفید ہو گئے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تجھے پکار کر، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ، تجھے پکار کر میں کبھی بھی نہیں ہوا، ربی اے میرے رب، شقیہ نامراد، یعنی میں نے تجھے جب بھی پکارا ہے تو نے میری دعا کو سنا ہے اور میری مراد کو پورا کیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے خوف ہے اپنے پیچھے والے وارثوں سے کہ وہ میری اس
جو دین کی ایک وہ جو ایک لیگسی ہے، ایک وراثت ہے، اس کو صحیح سے آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. اولاد نہیں ہے تو باقی جو میرے وارث ہیں ان کو میں اس قابل نہیں سمجھتا، یا ان سے مجھے خوف ہے کہ وہ صحیح طریقے سے میری اس لیگسی کو، اس وراثت کو آگے نہیں منتقل کر سکیں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. اب اپنے اللہ سے، اب آپ دیکھیے جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں نا، دعا کا یہاں سے ایک مجھے اور آپ کو سٹائل سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو تو ساری حقیقتیں آلریڈی پتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے میں اور آپ کس حالت میں ہیں، ہماری کیا کیا جو ہے وہ شارٹ کمنگس ہیں، ہماری کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں. لیکن اللہ کے سامنے انسان کو ایسی ہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے پتا ہے میرے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے، یا میں بہت عبادت نہیں کر پا رہی ہوں، یا میری نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن اللہ جی میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے اے اللہ، یعنی اپنی حقیقتوں کو پیش کرے، وہ تمام حقیقتیں یا وہ تمام کوتاہیاں یا ہماری وہ تمام شارٹ کمنگس جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا دعائیں مانگتے ہوئے. اور خاص طور سے شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں اف اینڈ بٹس ڈال دیتا ہے، حقیقتیں ڈال دیتا ہے کہ یہ تو ایسی تو مطلب ہو نہیں سکتا، یہ کام تو بہت مشکل ہے، اس کام کا ہونا تو بھی ممکن نہیں ہے. حالانکہ دعا آپ دیکھیے ہم کس سے مانگ رہے ہیں، اس ذات سے جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے اکیلا، اور جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جس کے اختیار میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں ہیں. اور اس نے وہ تمام کام کیسے کرنے ہیں، میں نے اور آپ نے تو پورے پلاننگ کر کر کے اور بڑے سبب اکٹھے کرنے ہیں، بہت سارے یعنی چیزیں ریلیٹڈ جو اس کے ہیں وہ کام اکٹھے مطلب کریں گے تو اس کے بعد کام ہوگا. لیکن اللہ نے کوئی کام کرنا ہو تو اللہ کیسے کام کرتے ہیں، کن، ہے نا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کے کام کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کام کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. یہ چیز میری بہنوں ہم نے ذہن میں رکھ کے اپنی دعاؤں کو زندہ کرنا ہے. ہماری دعاؤں میں وہ والی کیفیت نہیں ہے، وہ والی ایک کہہ لیں کہ سپارک نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں وہ والی شدت نہیں ہوتی. اسی لیے پھر ہم اپنی دعاؤں کو مانگنے کے باوجود جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقبول نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کیسے دعا مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہاں سے موٹیویشن لی، مریم سے، کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل بھیج رہے ہیں. تو میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بیوی بھی میری بانجھ ہے، بڑھاپا ہے ظاہر ہے، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے مریم کو، وہ میرے بغیر موسم کے بھی، یعنی اب میرا موسم بھی گزر گیا اولاد کا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے. یہ والا جب یقین ہو اللہ پر تو دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے عطا کر اپنی طرف سے اے میرے رب وارث، یرثنی، جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، کیونکہ بنی اسرائیل سے تھے نا. تو اب یعقوب علیہ السلام کی یعنی آل، یعنی اب بنی اسرائیل کے اندر جو نبوت چلی آ رہی ہے اس سارے کا بھی وارث بنے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اب صرف اولاد نہیں مانگی، آپ دیکھیں پورا پیکج ہے دعا کا کمپلیٹ، کہ اس کو جو میری اولاد تو مجھے دے گا نا، اس کو رضیہ، اپنا پسندیدہ بنانا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جو ہے نا کہ جب آپ بارش کی دعا مانگے تو چھتری ہاتھ میں پکڑ لیں. اتنا یقین ہونا چاہیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے رب پر، جو کہ میرے اور آپ کے اندر، آپ دیکھیں ہم اس چیز کو یقیناً ایڈمٹ کریں گے، مانیں گے کہ کمی ہوتی ہے، اور شیطان کمی کرواتا ہے ہم سے. شیطان ہمارے ذہن میں اتنے سارے شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے نا، اتنی ساری چیزیں ڈال دیتا ہے کہ ہم جو کھل کے دعا ہے نا مانگنا، وہ مانگ ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح جتنا اللہ سے مانگنے کا جیسے حق ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے. تو یہاں سے مجھے اور آپ کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ چاہے آپ اس قابل نہیں ہیں اپنے آپ کو سمجھتے، چاہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وہ والا جو بھی آپ چیز مانگنا چاہ رہے ہیں اس کا وقت گزر گیا ہے، پھر بھی مانگتے رہیے. کیوں؟ کیونکہ حدیث کے مطابق دعا کے جو ریزلٹس ہیں یا دعا کا جو رسپانس ہے وہ کئی طرح ہوتا ہے. یا تو قبول کر لی جاتی ہے، جو چیز مانگی ہوتی ہے وہی مل جاتی ہے، یا پھر جو اگر وہ ہمارے لیے درست نہ ہو، وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو، تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دی جاتی ہے، یا کوئی مصیبت ڈال دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو نیکیوں کی صورت میں آخرت کے لیے اکٹھا کر دیا جاتا ہے، یعنی سیو کر دیا جاتا ہے.
اور آخرت میں جا کر ہمیں بہت ساری وہ نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی جو دنیا میں ہماری دعائیں تھیں اور قبول نہیں ہوئی. اور انسان حدیث کے مطابق آتا ہے کہ انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے یہاں پر ساری نیکیوں کی صورت میں مل جاتی. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیے کہ دعا مانگ رہے ہیں تو کمپلیٹ دعا ہے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہوں, بال میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی, بال میرے رنگ بدل گئے, اولاد میرے پاس نہیں ہے, اور مجھے اپنے وارثوں سے بھی خوف ہے کہ وہ اس طرح سے میری جو تعلیمات ہیں, میری جو لیگیسی ہے وہ کیری نہیں کر پائیں گے, پھر میری بیوی بھی اب بانجھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود تیری ذات پر پورا بھروسہ ہے, تیری قدرت کاملہ سے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے وارث عطا کریں, اور ایسا وارث عطا کریں کہ جو آپ کا پسندیدہ ہو, یعنی ایسی اولاد جس کو آپ پسند کریں. یا زکریا, اے زکریا, اب اللہ جی جواب دے رہے ہیں, اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ, ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. نہ صرف خوشخبری آئی بلکہ نام بھی آ گیا, اور ایسا نام لم نجعل له من قبل سمیہ, جو ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا, یعنی یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. قال رب انا یکون لی غلام, اب یہاں پر نبی ہے لیکن انسان ہے, بشر ہے, اس کا ثبوت ہے. کہنے لگے اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا, وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, جبکہ میری بیوی بانجھ ہے, وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, اور جبکہ میں اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں, بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ انسان اپنی, چونکہ اس کے یقین تو ہوتا ہے نا اللہ پر, تبھی تو دعا مانگی, لیکن انسان ہے نا, چونکہ خدا نہیں ہے. خدا اور انسان میں یہی فرق ہے کہ خدا, اللہ جو ہے اس کی ہر بات کامل اور انسان کی ہر بات میں کمی. تو اب کہنے لگے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا لڑکا, آپ نے مجھے خوشخبری دی ہے, میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ بیوی بانجھ ہے, میں بوڑھا ہوں. قال كذلك, کہ اللہ جی نے فرمایا کہ اسی طرح. قال ربک, یہ یعنی سوری یہ فرشتہ جو لے کر آیا نا خوشخبری, وہ کہنے لگا کہ یہ اسی طرح آپ کے رب نے کہا ہے. قال ربک, آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے, هو علی ہین, کہ وہ ان پر یعنی اللہ پر بہت آسان ہے. آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے, یہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وقد خلقتک من قبل, اور تحقیق اللہ نے اس سے پہلے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا. ولم تک شیئا, اور آپ بھی کچھ بھی نہیں تھے, آپ کے تو نام و نشان بھی نہیں تھا. تو بغیر نام و نشان کے, بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی, آپ دیکھیے کہ وہ ایک فریم کے آپ کی پیدائش ہوئی نا, تو آپ کی جو دعا ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. قال رب اجعل لی آیہ, کہنے لگے زکریا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. اب انسان دیکھیں وہ جلد باز ہے نا, اور انسان شورٹی چاہتا ہے. آپ دیکھیں ہم جب کسی سے کوئی پرومس کریں تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شورٹی بھی مل جائے کہ یہ کام میرا کرے گا یا نہیں کرے گا, ہے نا. تو ہم 2 سے 3 دفعہ اس سے پوچھتے ہیں یا بہانے سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے, کنفرم ہو جائے کہ یہ کام میرا ہو جائے گا نا. تو اب دیکھیے اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے چل رہا ہے کہ زکریا کہہ رہے ہیں اللہ کوئی نشانی مجھے دے دے. قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا, اللہ جی کی طرف سے آیا یہ بات کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے 3 راتیں, یعنی 3 دن, سویا, حالانکہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی زبان کو کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی بولنے کی طاقت, قوت گویائی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن کے لیے آپ نے یہ بالکل بات نہیں کرنی. اچھا, ہندوؤں کے ہاں, ہندوازم میں ایک روزے کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں مون ورت, یعنی وہ لوگ بات نہیں کرتے. ایسا ایک روزہ رکھتے ہیں کہ جس میں یعنی کوئی منت مانتے ہیں اور پھر اس میں اس دوران وہ بات نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کو وہ کہتے ہیں مون ورت. تو ہم نے جب اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا اپنی فیلڈ میں, تو اس کو بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس حوالے سے سننا چاہیے کہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ روزے کی جو قسمیں ہیں یہ انبیاء کے ہاں رہی ہیں, اور پھر یہ زکریا علیہ السلام کا وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جیسے ان کو 3 دن کے لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے. تو اسی طرح اور بھی وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم رہی ہے پہلے زمانے میں جو کہ امت محمدیہ کے لیے یقیناً نہیں ہے. فخرج على قومه من المحراب, اب وہ اپنے
محراب سے اس حجرے سے نکلے اپنی قوم کے پاس، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ تو ان کو کی طرف اس نے اشارہ کیا، سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا کہ تم صبح اور شام تسبیح بیان کرو. ٹھیک ہے، یعنی اب بات تو نہیں وہ کر سکتے تھے، تو اشاروں سے انہوں نے کہا کہ یہ تسبیح ہے، اس کو صبح شام بیان کرو. یعنی نبی تھے نا اپنی قوم کے لیے، ان کو ویسے بھی گائیڈنس اور رہنمائی تو ان کی کرتے رہتے تھے وہ، لیکن اب چونکہ بات نہیں کرنی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس سارے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، یحییٰ سے نوازا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اب ان کی پیدائش کے وقت ان کو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معاملہ چل رہا ہے، یعنی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑیں. یعنی اب اس سے علماء کہتے ہیں، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیدائش کے وقت بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائلاگ چل رہا ہو، یعنی پیدا ہوتے ہی ان کو نبی کی وہ یعنی نبوت کے عہدے پر ان کو فائز کر دیا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب وہ بڑے ہوئے ہیں اور ان کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت کی یہ ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، دونوں صورتیں اس کی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہیں. اب ان کو کہا جا رہا ہے اس کتاب کو، یعنی جو بھی ان کو مصحف دیا گیا تھا، جو بھی ان کو تعلیمات دی گئی تھی، ان کی کتاب کا نام تو سامنے نہیں آتا، لیکن جو بھی جس میں تعلیمات تھی اس کو قوت سے پکڑو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا اور ہم نے اس کو یعنی یحییٰ کو حکمت عطا کی تھی بچپن ہی سے. اور یہ حکمت دیکھیں کیوں ملی تھی، کیونکہ باپ نے دعا کی تھی. باپ نے دعا کرتے وقت یہ دعا ایڈ کی تھی کہ اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنانا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی جب دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگنی ہے کہ اللہ ان کو حکمت و دانائی عطا فرما. ہمارا جو اللہ سے دعا مانگنے والا ایک سٹائل ہے نا، اس کے اندر بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہم بہت محدود چیزیں مانگتے ہیں، چونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے، اس لیے ہم بہت تھوڑی چھوٹی معمولی سی چیزیں مانگ کر خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہے اصل مانگنے کی چیزیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمیں اپنا پسندیدہ بنا، ہمیں حکمت و دانائی عطا فرما. وحنانن اور ہم نے اس کو نرم دلی عطا کی تھی، من لدنا اپنے پاس سے، وزکا اور پاکیزگی، وکان تقیا اور بڑا ہی پرہیزگار تھا، وبرم بوالدیہ اور بڑا اچھا سلوک کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور سرکش اور نافرمان بالکل بھی نہیں تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ تو سلامتی ہے اس پر، یحییٰ پر، یوم ولد جس دن اس کو پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ فوت ہوگا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن اس کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہاں سے ایک جو مفسرین کرام کے کا آتا ہے کہ وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن وہ فوت ہوگا، یا یعنی جس دن اس کو موت آئے گی. تو یہ ایک مختلف روایات سے آتا ہے کہ ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یعنی زندہ اٹھا لیا گیا تھا. بعض جگہوں پر یہ آتا ہے کہ کچھ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے کہ وہ حضرت یحییٰ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا اور دوبارہ ان کو جو ہے وہ قیامت کے وقت موت دی جائے گی اور پھر ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ کئی کچھ روایات میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے بھی ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن اس کا انتقال ہوا اور جس دن اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، وہ تمام دن اللہ نے سلامتی والے کر دیے. ان کے والد کی دعا کا اثر، اور پھر علماء کہتے ہیں کہ والدین سے ان کی جو نیکوکاری ہے اور اچھا سلوک ہے اور جو ان کی فرما برداری تھی اپنے والدین سے، اس کا بھی یہ اثر، کیونکہ پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے نا کہ اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہی وہ نرم تھے اور نیکوکار تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے. تو یہ ایک ریزن بنتی ہے سلامتی کی، اللہ کی طرف سے بلیسنگز کی، برکات کی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اب ذرا اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کتاب میں قرآن مجید میں مریم کا تذکرہ کرو. اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے مشرقی جانب ایک جگہ پر. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے آتا ہے کہ کسی کام سے وہ اپنے اس حجرے سے نکل کر الگ ایک جگہ پر تھی، یا دوسرا معنی کہ وہ اسی حجرے میں مشرقی جانب ہوگا یقیناً وہ حجرہ، تو اس میں وہ اپنے باقی اہل سے الگ تھی. فاتخذت من دونہم حجابا تو پھر
اس نے بنا لیا لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، یعنی وہاں پر ایک اوٹ تھی، لوگوں سے وہ الگ تھی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کی طرف، مریم کی طرف اپنی روح یعنی اپنا حکم فرشتہ بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اس فرشتے نے مریم کے سامنے ایک آدمی کی شکل میں آ کر کلام کیا، یعنی وہ ایک آدمی جیسے ایک صحیح آدمی ہوتا ہے نا، اس شکل میں آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم نے جب ایک آدمی دیکھا اپنے حجرے میں تو وہ ڈر گئی ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم کیسے آ گئے ہو یہاں اندر. قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے جواب دیا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو عطا کروں، تاکہ آپ کو یہ یعنی خوشخبری دوں، تاکہ آپ کو اللہ کی عطا کی خبر دوں، ایک پاکیزہ لڑکا. قالت، مریم علیہ السلام کہنے لگی، أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرا کیسے کوئی بچہ ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں. ٹھیک ہے، انمیرڈ تھی، ورجن تھی، شادی شدہ نہیں تھی، تو وہ تو پریشان ہو گئی یہ سن کر کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو کیسے کوئی بچہ ہو سکتا ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. قَالَ كَذَلِكِ، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، بغیر شادی کے، بغیر مرد کی یعنی ایسوسیشن کے بچہ پیدا کرنا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس بچے کو ایک نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو کمپلیٹڈ ہے، طے شدہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے. اب ان کو پریگننسی ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، اور وہ حمل کا پورا جو زمانہ تھا، اس حوالے سے بہت ساری ہمارے پاس اسرائیلیات آتی ہیں. قرآن مجید چونکہ اس کو بیان نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے بہت ہمیں بھی اس میں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں تو معاملہ تب ہوا نا جب پیدائش ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن کچھ جو اسرائیلیات آتی ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں ظاہر ہے، اور اس پورے ٹائم میں وہ جو حمل کا ٹائم تھا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ بہت پریشان رہتی تھی ظاہر ہے، کیونکہ وہ آلریڈی الگ رہتی تھیں، ایک ان کے لیے محراب سا تھا، اور وہ لوگوں سے ان کا ایک واسطہ جو ہے وہ کم ہی ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہی تھا کہ جس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے وہ جیسے اعتکاف نہیں ہوتا، معتکف ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ دنیا کے معاملات میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، دنیا کی چیزوں میں آنا جانا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی. اس لیے وہ جو حمل والا ٹائم ہے ان کا وہ تو اکیلے میں گزر گیا. اب جب فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اور حمل ٹھہر گیا ان کو اس فرشتے کے، یعنی جیسے وہ حکم لے کر آیا، اس کے بعد وہ الگ ہو گئی اس حمل کے ساتھ ایک دور کی جگہ پر. ٹھیک ہے، یعنی وہی جو اپنا حجرہ، اپنا جو ان کا محراب ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب جب لیبر پین سٹارٹ ہوا ہے تو وہ اس قدر شدید تھا ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس محراب سے نکل کر کھجور کے تنے کی طرف بھاگی چلی گئیں. یعنی یہاں سے علماء کرام جو اس کی تفاسیر میں لکھتے ہیں، اور پھر اسرائیلیات سے بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ شدید ظاہر تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف کو سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور، ظاہر ہے اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ دیکھیے کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے عورت کے اس خاص حالت کو، کہ اتنی شدید تکلیف کہ وہ اپنے اس گھر میں بیٹھ نہیں سکیں اس محراب میں، اور وہاں سے وہ نکل گئیں. یا اس کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ان کو گائیڈ کیا گیا، ان کو باقاعدہ اس کھجور کے تنے کی طرف لے جایا گیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، اب تکلیف کی شدت ہے تو کہنے لگی کہ ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہوتا، بھولی بسری ہوتی، کسی کو میرا پتہ ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، ایک تو تکلیف کی شدت تھی، دوسرا اس چیز کا ایک خوف تھا ظاہر ہے کہ بغیر باپ کے، بغیر شادی کے اولاد ہے،
تو اب یہ معاشرے میں خود تو وہ پہلا پورا ٹائم تو جو پریگنینسی کا وہ تو نکل گیا، اب بچے کو کیسے سوسائٹی کے سامنے اور معاشرے کے سامنے کیسے پیش کروں گی اور کیا ہوگا. فناداها من تحتها، تو اس کو فرشتے نے نیچے سے پکارا، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کر، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے یہاں نیچے سے ایک چشمہ نکال دیا ہے پانی کا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو جس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہو تو وہ اس کی ظاہر تنے جو ہیں یہ شاخیں نیچے کچھ لٹک رہی ہوں گی، پھلدار تھا، اس کو تھوڑا ہلاؤ اپنی طرف، تو ساقط علیکی رطبا جنیا، وہ آپ پر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. فکلی، تو پھر کھاؤ، وشربی، اور اس پانی سے پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، ریلیکس رہو. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک چیز آ گئی کہ کھجوریں جو ہیں اس سارے ٹائم کے درمیان استعمال کرنے کا یہ ایک ڈیوائن آرڈر، یعنی سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. اور آج کی میڈیکل سائنسز کے بھی حوالے سے یہ چیز آتی ہے کہ آئرن چونکہ بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو کھجور جو ہے وہ حاملہ کے لیے دوران حمل بھی اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کا استعمال بہت ضروری ہے اور بہت افیکٹو ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مریم علیہ السلام کو اس حالت میں یہ ریکمینڈ کیا گیا تو مجھے اور آپ کو تو پھر خاص طور سے اس چیز کو اپنی لائف میں لے کر آنا چاہیے. ویسے بھی کھجوریں جو ہیں یہ تو شفا اور وہ ساری جو اس حوالے سے احادیث کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے، اس کو اپنی خوراک میں رکھنا چاہیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ کو اس حالت میں کوئی انسان دیکھے، فقولی، تو آپ کہہ دیں، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزے والی منت مانی ہوئی ہے، یہ وہی روزہ کے بات نہیں کرنی، بولنا نہیں ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج کے دن میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کا ہی خوف ہے نا آپ کو کہ آپ لوگوں کو کیا کہیں گی تو آپ بات نہ کیجیے. اچھا، یہ بھی ایک بڑا اچھا کیا کہہ سکتے کہ رول مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، بہت اچھی ایک ڈیل کرنے کے انسانی سائیکالوجی کو، کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کلیئر نہ ہو، جب آپ کو کچھ پریشانی ہو، جب آپ اسکیپٹیکل ہوں، پرابلمز میں ہوں، کسی کنفیوژن میں ہوں، تو زیادہ باتیں کرنا اوائڈ کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے کام اپنے معاملات کو شیئر کرنا اوائڈ کریں، تو اس میں پھر انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. اچھا جی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچے کی پیدائش ہو گئی اور وہ اس کو اٹھا کے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں، تحملہ، کہ اس کو اٹھایا ہوا تھا. قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اب لوگ کہنے لگے مریم تم تو بہت ہی عجیب کام کر کے آئی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ہی یہ اس فیملی میں سے تھی نا، تو ان کو وہ یعنی ایک ریلیٹ کیا جا رہا ہے ان کے خاندان کی عظمت کے ساتھ، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم اس خاندان سے ہو. ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، وما كانت امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو تم یہ کیا کر کے لے کے آئی ہو، بغیر شادی کے کیسے بچہ ہوا. فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے لو دیکھو بھائی، ہم کیسے اس سے بات کریں جو کہ ابھی گود میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مہد میں ہے، ماں کی گود میں ہے، صبیہ، ابھی تازہ بتازہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس سے کیسے بات کریں، تم جواب دو. قال انی عبد اللہ، اب بچے نے بولنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدائش کے وقت سے ہی نبی تھے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے کی، ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کی بھی مجھے تاکید ہوئی ہے کہ میں اپنی والدہ سے
नेक सुलूक करने वाला हूँगा। वलम यजअलनी जब्बारा शकिया, और अल्लाह ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। यानी आप देखिए कि वालिदैन से बदसलूकी करना सरकशी है और बदबख्ती है। वस्सलामु अलैया, और सलामती हो मुझ पर। अभी ये बच्चे की ही आप देखिए माशाल्लाह बात चल रही है, सुभान अल्लाह। यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा किया गया, व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मुझे दोबारा उठाया जाएगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम, कौलुल हक़, सच बात उनकी, अल्लज़ी फीही यमतरून, ये वो हक बात है जिसमें लोग शक करते हैं। और लोग इसको इतना एग्जैजरेट कर दिया कि ईसा के वालिद की जगह पर खुदा को नाउजुबिल्लाह रख दिया। ईसाइयों की जो अकीदा है, जो अकीदा तस्लीस है, या उसमें फिर ये कहते हैं कि गॉड द फादर, और इसी तरह रूहुल कुदस जो हैं फरिश्ते, उनको भी खुदा की जगह दे दी कि वो जो आए थे शायद उसके जरिए से बच्चा हुआ है। ठीक है। फिर इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम की वर्जिनिटी को लेकर कि वो चूंकि कवारी मरियम तो वो खुदा की बीवी, नाउजुबिल्लाह, उनको तसव्वुर करते हैं। ये इतनी छोटी सी बात है। आप देखिए अल्लाह को तो असबाब की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा किया था। ईसा की तो फिर भी माँ है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो किसी भी काम का कोई एक जो एक परमानेंट क्राइटेरिया नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे कर ले। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान की तालीमात हैं, ये हमें इस कदर देखिए एक बैलेंस्ड तालीमात है कि ये दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है कि ये है हमारा कुरान जो हमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा है। और इन्हीं आयात को सुनकर नजाशी जो क्रिश्चियन बादशाह था हबशा का, उसने रोना शुरू कर दिया था कि किस कदर ठीक बात है। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद, अल्लाह के लायक नहीं है कि वो कोई औलाद बनाए। अल्लाह की कोई औलाद हो नहीं सकती। सुब्हानहू, वो पाक है औलाद से, माँ बाप से। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो वो उस काम को कहता है हो जा, वो काम हो जाता है। उसको नहीं है जरूरत असबाब की। व इन्नल्लाह रब्बी, और बेशक मेरा रब वही अल्लाह है। व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी वही रब है। फअबुदूहु, उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही एक सीधा रास्ता है। फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, अब इसी बात में लोगों ने इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया। फवैलुल लिल्लज़ीन कफरू, तो हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया। मिन मशहद यौमिन अज़ीम, अल्लाह के सामने उस बड़े दिन में हाजिरी से। अस्मिअ बिहिम व अबसिर, क्या खूब सुनने वाले होंगे और क्या खूब देखने वाले होंगे उस दिन में। यौम यअतूनना, जिस दिन वो हमारे पास आएंगे। लाकिन ज़ालिमून अल-यौम फी ज़लालिम मुबीन, लेकिन आज ये जालिम लोग खुलम खुली गुमराही में हैं। उस दिन इनको सब समझ आ जाएगी, उस दिन सब दिख जाएगा, सारी हकीकतें जाहिर हो जाएंगी। लेकिन आज ये गुमराही में है कि अल्लाह की औलाद बना दिया ईसा को। वअंज़िरहुम यौमल हसरा, और लोगों को डराइए पछतावे के दिन से, जिस दिन गिल्ट होगा, पछतावा होगा। इज़ कुदियल अम्र, जब मामलात निपटा लिए जाएंगे, फैसला हो जाएगा। वहुम फी गफलतिन, और इस हालत में कि लोग गफलत में हैं। वहुम ला युमिनून, और ईमान नहीं लेकर आते, नहीं मानते इन बातों को, नहीं मान रहे अपने रब के बताए हुए रास्ते को। इन्ना नहनु नरिसुल अर्दा, बेशक हम ही हैं वारिस इस जमीन के। वमन अलैहा, जो कुछ जमीन पर है वो हमारा ही है। व इलैना युरजाऊन, और हमारी ही तरफ लोगों को लौटाया जाएगा। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम, एक और वाकया, इब्राहिम की बात को याद करो। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो हमारा सच्चा नबी था। इज़ क़ाल लिअबीही, उस वक्त को याद करो जब अपने बाप से बात कर रहा था। या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिर, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप क्यों उनकी इबादत करते हैं जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। वला युगनी अन्का शैआ, और ना ही आपको कोई फायदा दे सकते हैं। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, अब आप देखिए बात इतने मोहब्बत से की जा रही है।
इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, बेशक तहकीक मेरे पास ऐसा इल्म आया है, मा लम यअतिका, जो आपको नहीं पता, फत्तबिअनी, तो मेरी पैरवी करें, मेरी बात मान लें, अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ गाइड करूंगा। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ला ताबुद शैतान, शैतान की बात ना माने, शैतान की बंदगी ना करें, उसके पीछे ना चलें। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, क्योंकि शैतान तो अल्लाह का बड़ा ही नाफरमान है। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी अखाफु, मुझे इस बात का डर है, अयमस्सक अज़ाब मिनर रहमान, कि आपको अल्लाह की तरफ से अजाब ना पहुंचे, फतकून लिश्शैतानी वलिया, और आप शैतान के कहीं साथी ना बन जाएं। क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहिम, बाप ने जवाब दिया इस सारे डायलॉग और सारी बात के बाद, क्या तुम मुझे मेरे माबूदों से दूर कर रहे हो इब्राहिम? लइल्लम तंतही, अगर तुम इस बात से बाज ना आए, लअरजुमन्नका, तो मैं तुम्हें जरूर संसार करवाऊंगा, वहजुरनी मलिया, और एक मुद्दत के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा पीछे छोड़ दो, मुझे ना ये बात बताओ। क़ाल सलामुन अलैक, इब्राहिम ने इसके जवाब में अपने वालिद से कहा, आप पर सलामती हो। अच्छा, ये वो सलामती है नहीं, ठीक है आप बात नहीं मान रहे तो ठीक है, आप जैसे अपनी जगह पर हैं खुश रहें। सअस्तगफिरु लक रब्बी, मैं आपके लिए अपने रब से फिर भी दुआ मांगता रहूंगा, बख्शिश मांगता रहूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, क्योंकि मेरा रब मुझ पर बहुत ही मेहरबान है। वो अअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अच्छा आप देखिए, बात नहीं मान रहा, मुआशरा पूरा खिलाफ है, एक तरह की अपोजिशन है, फिर भी अल्लाह के साथ हुस्न जन कि अल्लाह मेरे पर बड़ा मेहरबान है। और आप हमारे हालात देखिए जरा, कि हमें अल्लाह से शिकायतें नहीं खत्म होती, हमारी कितनी दिल के अंदर कितनी शिकायतें हैं अल्लाह ताला से, है ना, कि मेरा ये काम भी नहीं हुआ, मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे ये भी नहीं मिला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से समझ आ रही है कि अल्लाह तो मेहरबान है हम पर, रियलाइजेशन की बस जरूरत है। वो आतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, यानी आप, मैंने छोड़ दिया इस बात को, और जो जिनको आप अल्लाह के अलावा माबूद बनाकर बैठे हुए हैं, वो सब से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। वो अदउ रब्बी, और मैं अपने रब को पुकारता हूँ। असा अल्ला अकून बिदुआई रब्बी शकिया, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर मदद के लिए कभी भी महरूम नहीं रहूंगा। फलम्मा अतज़लहुम, और फिर जब इब्राहिम ने उनको छोड़ दिया, वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, और उन तमाम माबूदों को भी जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादत कर रहे थे, वहबना लहू इसहाक व याकूब, अपनी सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया, अपने रिश्तेदारों से, अपने वालिद से, अपनी फैमिली से, अल्लाह के लिए, तो हमने उसका सिला उसको इसहाक और याकूब की सूरत में दिया। कॉन्टिन्यूसली उसकी नस्लों में नबी पैदा कर दिए। वकुल्लन जअलना नबिय्या, कि हर एक को हमने, इसहाक और याकूब की नस्ल से थे ना सारे बनी इसराइल के नबी, सिवाय प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हजरत इब्राहिम ने ये दुआ मांगी थी। तो आप देखिए, जब अल्लाह के लिए कुछ छोड़े हैं तो उसके बदले में क्या कुछ अल्लाह इनायत फरमा रहा है, कि हर एक को हमने नबी बनाया। ववहबना लहुम मिन रहमतिना, और हम सब ने उनको, सब ने, हमने सबको, ववहबना लहुम, और हमने उन सबको, मिन रहमतिना, अपनी रहमतें अता की, यानी ये नबूवत, हिदायत, ये रहमत है अल्लाह की। वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या, और हमने उनके लिए लिसान सिद्क़िन, सच्चाई वाली जुबान, अलिय्या, बहुत बुलंद, मुकर्रर कर दी, कि उनका नाम जिंदा कर दिया, उनका, उनकी जो याद है उसको कायम दायम रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रहती दुनिया तक आप देखिए, हम उनको कैसे याद कर रहे हैं, अपनी नमाज में, हम अपने दुरूद में हम उनको याद करते हैं। इसी तरह हर साल हम उनकी याद में आप देखिए कुर्बानी करते हैं, उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए। हज के मौके पर उनकी सुन्नतें जिंदा हो रही हैं। तो जिसने भी अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ा, अल्लाह उसको बेहतरीन सिला
اور بہترین جزا عطا کرتا ہے. یہ ابراہیم کے واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق مل رہا ہے. صدق اللہ العظیم.